صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بدری صحابی ہیں، بلکہ آپ تو وہ شان والے صحابی ہیں کہ آپ کو غزوہ بدر میں امتیازی شان نصیب ہوئی، اور اس موقع پر آپ سے متعلق آیات بھی نازل ہوئی۔ اب پھر غور فرمائیے، جب اصحاب بدر کا نام لینے سے بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں، مشکلیں ٹلتی ہیں، بگڑیاں بنتی ہیں، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو بدری صحابی بھی ہیں، غزوہ بدر میں امتیازی شان بھی رکھتے ہیں، آپ کا نام لینے سے کیوں مشکلات نہیں ٹلیں گی؟ میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب، میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے، مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا، کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غزوہ بدر میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان جو ہے، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم غزوہ بدر میں شریک بھی تھے، اور آپ نے امتیازی طور پر اس میدان میں بہادری کے جوہر بھی دکھائے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آسمان سے ایک فرشتے نے نعرہ لگایا، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، کہ اصل تلوار تو ذوالفقار یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اور حقیقی جو جوان ہے یعنی بہادر تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اللہ پاک کے اب شیر بھی ہیں، بہادروں میں سب سے بڑے بہادر، اور حوض کوثر کے جام پلانے والے مولا کائنات پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا، شیر کی طرح بہادری سے تلوار چلانے والے، خیبر کے دروازے کو توڑنے والے، دست قدرت کا فیضان پانے والے، آپ پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ آئیے مولا کائنات کی چار خصوصی شانیں سماعت فرمائیے۔ تین صحابہ کرام علیہ رضوان، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن سب سے پہلے آگے بڑھے اور غیر مسلموں کو جہنم پہنچایا۔ ان تینوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 اور 24۔ بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 4 انعامات ہیں۔ نمبر 1، انہیں جنتی باغات عطا کیے جائیں گے۔ نمبر 2، یہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ نمبر 3، ان کا مبارک لباس ریشم کا ہوگا، سلک۔ نمبر 4، انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور سب خوبیوں والے رب کریم کی راہ دکھائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ مولا علی کے جنتی باغات۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں رسول رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا خوبصورت باغ ہے۔ فرمایا، لک فی الجنت احسن منہا۔ فرمایا، اے علی، تمہیں جنت میں اس سے بھی خوبصورت باغ دیا جائے گا۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک اور باغ کے قریب سے گزرے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا، لک فی الجنت احسن منہا، یعنی اے علی، تمہیں جنت میں اس سے بھی خوبصورت باغ دیا جائے گا۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم 7 باغوں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے، لک فی الجنت احسن منہا، یعنی اے علی، تمہیں جنت میں اس سے بھی خوبصورت باغ دیا جائے گا۔ میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا، کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں ایک آیت کریمہ سنیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ رات کی آیت نمبر 29، یعنی ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے جو ہیں ان کے لیے طوبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ طوبہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایت سنیے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس آیت میں طوبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں میرے جنتی محل میں ہیں اور شاخیں جنت کے تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ موقع گزر گیا، ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال ہوا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جنتی محل میں ہیں اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ طوبہ درخت کی جڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی محل میں ہیں، اب ارشاد ہوا کہ اس کی جڑیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جنتی محل میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان داری و دار علی غدن فی الجنت واحدہ، اللہ اکبر، فرمایا بے شک جنت میں میرا اور علی کا محل ایک ہی جگہ ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ان کی شانیں تو بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم جیسے نکمے ہرگز آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، وقت چونکہ مختصر ہے۔ آئیے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کی 3 نصیحتیں سماعت فرمائیے۔